انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو ہم امام زمانہ کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام شیعان حیدر کرار اور امت مسلمہ کی خدمت میں سید علی خامنہئی کی شہادت کی تسلیت اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ گو کہ شہادت سعادت ہے، اور پروردگار قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ تم گمان نہیں کرو، یعنی تمہارے ذہن میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ مردہ ہے۔ اصل تمہارے ذہن میں یہ فکر آنی ہی نہیں چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے۔ وہ یہ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، لیکن جو اس راستے پر مر جائے اس سے بہتر موت انسان کو نہیں آتی۔ امام حسین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بستر پہ مرنے سے بہتر ہے پروردگار تیری راہ میں میرے بدن کے تلوار سے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ سعادت ہے، یہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصیب میں کرتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہم ارزقنا شہادہ، خدا مجھے شہادت دے۔ اور ویسے بھی جو کچھ قطرے، جو ڈراپس جو خدا کو پسند ہے، اس میں سے ایک قطرہ شہید کے خون کا قطرہ ہے جو سب سے پہلے زمین پہ گرتا ہے۔ تو لاس نہیں ہے، کیونکہ بہرحال مرنے والا زندہ ہے، باڈی چلی گئی ہے، روح تو زندہ ہے، اور جس جگہ وہ گیا ہے وہ یہاں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ایک شخص جس کی زندگی ایسی ہو کہ جسے آپ کہیں کہ یہ خود زندہ شہید ہے، یعنی جس کی زندگی صبح اور شام ہی اسلام کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اس کے دین کے لیے ہو، وقت کے امام کے لیے ہو، اس سے بہتر اور کوئی لائف نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک آدمی اتنی زندگی گزارے، موت تو برحق ہے، موت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت تو کسی بھی طریقے سے انسان کو آ سکتی ہے، بستر پہ بھی آ سکتی ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ ہیپن، لیکن انسان کو ایسی موت مل جائے اور اتنی زندگی گزارنے کے بعد، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ یقیناً جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے لیے بہت بڑا لاس ہوتا ہے، ایک رشتہ، ایک عام آدمی کا کوئی باپ چلا جائے تو انسان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، تو امت کا باپ ایک ایسا قائد، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہبر کہ جو پوری امت مسلمہ کا لیڈر، جس نے امت کو جوڑ کے رکھا ہونا، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، مظلوموں کی صدا بلند کرنا، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا محاذ ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا، اور ایک جرت، استقامت، بردباری، انٹلیکچول، فقیہ، یعنی ہر کوالٹی جو ایک ظاہری طور پر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ساری کوالٹیاں موجود، اور کتنا جو ہے وہ پورے مسلمانوں کو اور پورے سسٹم کو اتنے سالوں تک لے کر چلے اور چلاتے تھے۔ سمبل آف جسٹس، سمبل آف بریوری انسان اگر دیکھے، اور یہ ایسی آواز کہ جسے انسان سنتا تھا تو انسان خود موٹیویٹ ہوتا تھا، پوری دنیا ڈی موٹیویٹ تھی، مگر جب وہ ایک آواز، اور پوری دنیا انتظار کرتی تھی کہ وہاں سے کیا گفتگو ہوگی، پوری دنیا کے بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی انتظار کرتے تھے کہ ہمیں اپنی پولیٹکس کیسے ڈیزائن کرنی ہے۔ پوئٹس کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسے لگتے تھے ان سے اچھا کوئی پوئٹ نہیں ہے، فلم میکرز کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسے لگتا تھا ان سے اچھا کوئی سٹوری ٹیلر نہیں ہے، سائنٹسٹ کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ خوب یہ بہترین سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر سے گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب میڈیکل ان کو آتا ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی ایسا پروفیشن، شعبہ نہیں تھا جہاں اس شخص کے پاس علم نہیں تھا۔ خوب یہ
ویسے بھی حدیث امام بھی ہے کہ جب کوئی فقیر دنیا سے چلا جائے تو ایک اتنا بڑا گڑھا، ایک اتنا بڑا ہول ہو جاتا ہے کہ جسے پر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک ایسا فقیر، ایک ایسا مجتہد کہ جو سب کا لیڈر ہو، سب کا رہبر ہو، چاہے ایون جو لوگ شیعہ بھی نہیں ہیں، ایون جو لوگ بہت سارے لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں، ہر کسی کا دل جو ہے وہ کنیکٹڈ ایک شخص. اور یہ اسپرچل پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ ایک ایسا اورا ہوتا ہے کہ جو عمل کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، خدا سے رابطے کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے دنیا ہے، سسٹم ہے، نظام الہی ہے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، اور جب تک اصل وارث نہیں آتا سلسلہ چلتا رہے گا. سب کچھ شوق میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ سب بھی شوق میں ہوں گے، اور ہمیں بھی بہرحال بہت سارے لوگ ابھی تک اس بات کو یقین بھی نہیں کر رہے کہ کیا یہ ہو گیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے. ظاہر انسان ہے، انسان کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، اور ایک شدید صدمہ ہے، اور انسان خود نہیں پتا کہ، لیکن بہت سارے لوگ میسج بھی کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہیں. پوری دنیا میں سچویشن آپ کے سامنے ہے. جو بہت زیادہ مانتا بھی نہیں تھا اس کی بھی حالت اس ٹائم ایسی ہے جیسے کہ کوئی گھر کا فرد فوت ہو گیا ہو، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انسان کیا کرے. ہر جگہ انسان ایک آہ و بکا ہے. حرم کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، ہر حرم کے اندر ایک سچویشن ایسی ہے. اٹس ناٹ ایزی. کچھ چھوٹا آدمی نہیں ہے، اب ایک پرسنل، ایک بڑا آدمی دنیا سے چلا جائے، اور وہ بھی اس طرح چلا جائے، تو اس کے لیے تو یہ، کیونکہ وہ تو مانگتے یہی تھے کہ مجھے یہ ملے. یو ڈونٹ وانٹ، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں 86 ایئر اولڈ ہو جائے انسان اور بستر پہ مرے. انسان بوڑھا ہو جائے دنیا سے، انسان کب تک زندہ رہے گا؟ لیکن وہ تو چاہت یہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ یہ ملے. لیکن پیچھے رہنے والوں کے لیے آسان نہیں ہے اس شوق کو ہینڈل کرنا. بہت سارے وسوسے، بہت سارے خیال، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں. عزیزان محترم، یہیں پر ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر کربلا ہم نے صحیح طرح سنی ہو، پڑھی ہو، تو کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر سچویشن میں آپ کو زندہ کیسے رہنا ہے. بہرحال ابھی اتنے بڑا ایک انسان چلا گیا، اور وہ بھی اس طریقے سے، تو دنیا سمجھ رہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عزیزان محترم، ابھی تو پھر لوگ ہیں، ابھی تو پھر فالوورز ہیں، ابھی تو پھر کمپینینز ہیں. مگر آپ خود سوچیں کہ جب امام حسین چلے گئے تھے تو کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سسٹم بیٹھا نہیں ہے. یہیں سے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے. آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، کیا وہ ٹوٹ گئیں؟ کیا وہ بریک ہو گئیں؟ ٹھیک ہے، صدمہ تھا. 11 محرم کو جب وہ اپنے بھائی کے بدن پر آئی ہیں، جو انہوں نے گریہ کیا ہے، جو انہوں نے گفتگو کی ہے، دشمن بھی رو رہا تھا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر وہی جناب زینب ہے جو کوفہ کا گلیاں ہیں، کوفہ کا بازار ہے، شام کا بازار ہے، شام کا دربار ہے. جملہ، گفتگو، یعنی کہیں ایسا تھا کہ یہ خاتون ٹوٹی ہوئی ہے. یہ خاتون کہ جس کے بھائی شہید ہو گئے، جس کے بیٹے شہید ہو گئے، جس کے بھتیجے شہید ہو گئے، جس کے خیمے جل گئے، چادریں چھن گئیں، اور اسیر بنا لیا علی کی بیٹیوں کو. تو تصور کر سکتا تھا؟ کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا؟ لیکن استقامت دکھائی. اور ابن زیاد لعین کے دربار میں جو جناب زینب نے کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، جب انہوں نے کہا نا کہ دیکھو یہ کیا کر دیا، خدا نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، تو وہ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے سوا، جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو آج دنیا کربلا جاری ہے. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ ہے. زیارت جو ہے وہ ہم عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے دوست کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آپ کے دشمن کے ساتھ دشمنی ہے. کب تک؟ قیامت تک. وہ قیامت تک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جاری ہے یہ. اور ظاہر ہے ہم بینگ ایز دس، یہ جو جنریشن ہے، یہ جو نیشن ہے، اس نے شوق نہیں دیکھے زندگی میں.
گھر کے شوق دیکھے، فیملی کے شوق دیکھ لیے. آپ کے جوان مدثر جو شہید ہو گیا وہ گر کے شوقڈ ہے، فور سوسائٹی شوق ہے، فیملی کے لیے شوقڈ ہے. آپ نے اپنی فیملی میں دیکھا ہو فائنینشیل شوق دیکھ لیا ہو، صحت کا شوق دیکھ لیا ہو، کرونا دیکھا ہو، بٹ ایسا شوق خوب یہ ٹیسٹ ہے، یہ آزمائش ہے. بہت سے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں امام کیوں نہیں آتے، امام کب آئیں گے، کیسے ہوگا، خدا کیوں نہیں بدلا لیتا، خدا نہیں. خوب اذان محترم، ہمیں اپنی ڈیوٹی دینی ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. وی ڈونٹ گیو ایکسکیوز کہ اللہ تو کیا کر، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کو اپنا، اللہ کی مرضی ہے. وی کین ناٹ گائیڈ خدا. ہم اللہ کو تھوڑی بول سکتے ہیں کہ اللہ یہ کرے. اللہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا امر ہے، کرو اسے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سامنے دریا تھا، وہاں پر جب قوم میں پینک ہو گئی نا، پیچھے فرعون، آگے پانی، ڈیتھ ہے، یعنی ادھر سے ماریں گے ادھر سے ڈوب جائیں گے، تو آپشن کوئی نہیں ہے. اتنی مناجات کی کہ منجی، نجات دینے والا سیویئر آئے، اور سیویئر لے کر آیا تو پانی کے سامنے لے آیا، اور پیچھے فرعون آ گیا. پینک، کیا کرے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قالا قلا ان مع ربی سیہدین. موسیٰ ان سے کہہ دو میرا رب میرے ساتھ ہے. رب ساتھ ہے. جانے موت ہم لوگوں نے سچویشنز نہیں دیکھی. ہم کوفہ میں نہیں تھے کہ جب امام علی کو ضربت لگی، ہم نہیں تھے. وی نیور ایکسپیکٹ. ہم مدینہ میں نہیں تھے. ہم نے جناب سیدہ کے دروازے کو جلتا نہیں دیکھا. کین اینی ون امیجن؟ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ دروازہ جس پر رسول خدا سلام کرتے تھے 6 مہینے تک، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اس دروازے کو امت جلائے گی؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ مگر کیا کیا؟ جناب سیدہ کھڑی رہی، اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بھی مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں. کیا تم علی کی ولایت کو بھول گئے؟ ایکسکیوز کرنے کو تو جناب سیدہ خاتون جنت تھی، ملائکہ گھر میں آتے تھے، رسول کی بیٹی ہیں، اگر کرتی تو میں فاطمہ ہوں، میں کیوں جاؤں؟ مگر گئی اس حالت کے اندر، دکھایا کہ اللہ کا سسٹم امپورٹنٹ ہے، ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں. ہم کٹ جائیں، مر جائیں، ہمیں اس سسٹم کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. ذہن محترم، وی آر ناٹ امپورٹنٹ. ہم نہیں ہیں امپورٹنٹ. ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے. ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اس انسٹیٹیوشن سے جوڑ کے رکھا ہے. اللہ نے ہمیں، تو کربلا کی مثال دیکھیں آپ. کربلا میں آپ دیکھیں نا کہ جب وہاب ابن قلبی کرسچن سے مسلمان، چند دن ہوئے تھے، اس کا جب سر کٹا، قلم ہوا، تو دشمن نے ماں کو دیا، ماں نے اس سر کو واپس دے دیا، کہا کہ جو ہم اس راستے پہ دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. دس از کربلا. ایسے ہی ہے. وہ ایک آدمی ساری زندگی کربلا کے لیے گزارے اور پھر آخری اس کی موت بھی اسی راستے پر ہو جائے کہ وقت کا بدترین دشمن، ملعون ترین دشمن جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ختم کرے. تو اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے امام کے راستے پر اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے. دس از واٹ آئی نو کہ اٹس ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بہت مشکل ہے شوق برداشت کرنا. دنیا سے نا انسان ہے، اور یہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. فائر آ رہی تھی، تیر آ رہے تھے. وہ مشہور واقعہ نہیں، ایک ذاکر ایک پڑھتا تھا کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے. تو اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ کربلا ہے، کھڑا ہوا ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں، اور فائر، ایرو، تیر، آگ کے تیر آ رہے ہیں. جیسے ہی آتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتا ہے. 3 تیر آئے، سائڈ پہ ہو گیا. تیر امام کو لگے. اصل نہیں، امام نے سے خواب میں کہا آئندہ کبھی نہیں کہنا میرے اصحاب جیسے، میرے اصحاب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. سعید 13 تیر کھائے، 13 جب امام نماز پڑھ رہے تھے. گر گیا. پہنچے
یہ نہیں کہا مولا میں نے نا بڑا کام کیا، میں نے نہیں کہا مولا آپ راضی ہیں؟ یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی امام راضی ہیں آپ؟ یہ ہے ذہن محترم کہ انسان امام کو پہچانے۔ آج سید علی خامنائی نے اپنے آپ کو اپنے امام کے راستے پر قربان کر دیا۔ مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، سر دے دے گا، بدن کے ٹکڑے کر دے گا، بیعت نہیں کرے گا۔ کربلا یہی ہے، یہی کیا، نہ جھکا نہ بکا، کٹ گیا، بکھر گیا، اپنے وجود کو، اپنی فیملی کو، اپنی بیٹی، اپنے گرینڈ چلڈرن سب دے دیا۔ یہی کربلا ہے۔ اور آپ دنیا میں لائیو کربلا کہاں دیکھیں گے؟ آپ کدھر آپ کو نظر آئے گی؟ کہاں آپ ساری باتیں جو سنتے تھے جانے محترم؟ خوب ہمارا امتحان ہے، جو زندہ ہے وہ امتحان میں، ہم امتحان میں، ہم آزمائش میں۔ افسوس اپنی جگہ پر، غم اپنی جگہ پر یقیناً ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارا کوئی، میں بہت کنٹرول کیا، ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے ایکچولی۔ اس کی ایک وجہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا انسان مضبوط ہوتا ہے، انسان بہرحال ہمیں زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، بس ہم لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں، لیکن جو ہم حدیث ہے نا کہ امام کی خوشی میں خوش رہو اور امام کے غم میں غم زدہ رہو، اصل میں امام غم زدہ ہے۔ امام کا ایک صحابی دنیا سے چلا، غم تو ہے نا، امام کو کیوں نہیں ہوگا؟ ایسا شخص جو امام کے لیے تھا، جو خود کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا، میرا سلام ہو حینا، جب آپ سجدہ کرتے ہیں، جب آپ جو ہے آپ دیکھیں، وہ آپ وائس دیکھیں، آپ اللہم کس طرح دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ اور جمعے کا پرانا خطبہ کہ جہاں امام کو کہا کہ اصل صاحب آپ ہیں، اصل امام سب کچھ آپ ہیں، میری یہ بدن جو کہ ناقص بدن ہے یہ سب آپ کے لیے ہے، میری جو عزت ہے یہ سب آپ نے دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو عالم اسلام میں خاص طور پہ شیعان حیدر قرار جو غم میں ہیں، یہ غم امام زمانہ کا غم ہے، امام غم میں ہے، امام غم زدہ ہے، ظاہر ہے۔ اور جب امام غم میں ہو تو ماننے والے خود غم میں ہوتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں نے بہت کنٹرول کیا، بہت کوشش کی، بٹ انسان ہے بہرحال، لیکن امتحان ہے، آزمائش۔ خیال آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کیسے ہوگا؟ وہی خیال آیا۔ امام بارہ روزے کی حالت ہے، انسان حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرتا ہے۔ حدیث یہی ہے، امام چھٹے امام سے آخری زمانے میں ایمان چیک ہوگا، اور ایسا چیک ہوگا کہ جیسے آپ چائے میں چھاننی ڈالتے ہیں، چیزیں چیک کرتے ہیں کہ جو پانی ہے نکل جائے، جو اوپر ہے وہ رک جائے۔ ایمان ایسے چیک ہوگا، روایت میں ہے کہ الٹا پلٹا کیا جائے گا، اور جو خالص ہوگا وہ بچے گا خالی۔ تو یہ ٹائم ایسی ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، خدا یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا، یہ ظلم کیسے ختم ہوگا، کیوں تو نہیں دیکھتا، کیوں امام کو نہیں بھیجتا۔ خوب چیک ہو رہے ہیں ہم لوگ، ہم سب چیک ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس میں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ میں پہلے بھی شروع سے جب سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امام کو پہچان، امام کے لیے اپنے آپ کو غافل نہ ہونے دیں۔ نہیں پتا کب صدا آ جائے، نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، کوئی ڈیٹ ڈیفائن نہیں کر سکتا، مگر حالات وہیں جا رہے ہیں، حالات بڑی تیزی سے وہیں جا رہے ہیں۔ ہماری جو اپنی اٹیچمنٹ ہے دنیا کے ساتھ، ہمیں اس کو بریک کرنا۔ ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی حزن ہے اور نہ کوئی غم ہے، وہ غم زدہ نہیں ہوتے، وہ کڑے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں زان محترم کہ اس سچویشن میں بہرحال بینگ ایز اے مسلم، بینگ ایز اے تشیع، بینگ ایز اے جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کریں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں اپنے آپ کو بہتر کریں۔ میں بہرحال ایک بھائیوں کی طرح آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، نصیحت اپنے لیے، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے شب و روز کو بہتر کریں، اپنے رات اور دن کو، اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں۔
نفرتیں ختم کریں، کدورتیں ختم کریں، بغض اور کینہ ختم کریں، اللہ کے لیے معاف کریں لوگوں کو، ایک اچھی کمیونٹی بنائیں، ایک اچھی فیملی کریٹ کریں۔ ماہ رمضان ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شب قدر میں آپ سر پہ قرآن رکھیں گے، بکا یا اللہ بکا یا اللہ بکا یا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں گریا کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کا حق کھایا ہوا ہے، ایک دوسرے کے لیے ظلم کیا ہوا ہے، تو آپ کیسے خدا کی بارگاہ میں آپ کی آواز جائے گی؟ آپ سوچیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ اور اگر آپ اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہیں تو کم از کم اپنے امام کے لیے کچھ کریں۔ امام کو ایک اچھا انسان چاہیے، ایک بات تقوی انسان، پرہیزگار۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ چیزیں نہیں کریں، کھائیں نہیں، پیئے نہیں، گھومیں نہیں، پھیرے نہیں، آپ سب کریں۔ روایات میں جو ہے کہ انسان اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، ایک عبادت کے لیے، مناجات کے لیے، ایک رزق حلال کی کمائی کے لیے، ایک انسان بہرحال اپنی فیملی کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ حلال تفریح کے لیے، حلال انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ خوب اس کو ڈیوائڈ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے عزیزان محترم، بہرحال اس سے بہتر مہینہ نہیں آئے گا، اور رمضان میں روزے کی حالت میں بہرحال ایک ایسی شخصیت کا دنیا سے چلے جانا، بہرحال دل جو ہے وہ اندر سے بہت زیادہ خلا کے اندر ہے عزیزان محترم۔ اور اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت کرے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے، لیکن ہم اس معاملے میں بہرحال آگے بڑھیں۔ خدا اس حالت میں، اس اضطراب کی حالت میں کچھ چیزیں ہیں کہ انسان بہرحال اول کرے، توکل کرے خدا کے اوپر، توسل کرے ائمہ سے، اہل بیت سے، بہرحال اپنی عبادتوں کو بہتر کرے۔ رمضان ہے، رمضان میں آپ اپنے مستحبات ایڈ کر سکتے ہیں، لائک نارمل آپ صرف واجب نماز پڑھتے تھے، تھوڑا آپ نوافل پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، نماز شب پڑھ لیں، قرآن، دعائیں تھوڑا ایڈ آن کریں اپنے آپ کو، تو آپ کی سول جو ہے وہ تھوڑا اپ گریڈ ہوگا۔ اور جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنا انسان اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ابھی دنیا میں آپ کے سامنے پوری دنیا اچانک سے بلاک ہو گئی، ظاہر ہے شخصیت ایسی تھی کہ اس کے جانے کے بعد ابھی آپ دیکھیں نا اچھا خاصا دنیا کا کام، ہر چیز، فلائٹ سے وہ سب بلاک ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا سب کے لیے، لیکن یہی انسان کی اٹیچمنٹ نظر آتی ہے کہ انسان اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے یا امام کا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات انسان امام کو بھی پکارتا ہے تو اپنی پرابلم کے لیے پکارتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ خود امام کس اصل کام کے لیے امام کو پکارا جائے۔ اذان موت، بہرحال اپنے آپ کو جو ہے وہ کربلا کی طرف روانہ کریں، اور ہمارے پاس تو لفظ نہیں ہے، ہم جتنا بھی بولیں، ہم بہرحال یہی ہے کہ ہم تمام مراجع کرام، علماء کرام، تمام سب کے لیے تسلیت عرض کر سکتے ہیں، اور ان حالات میں صبر کی تلقین کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار، کیونکہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا ہی انسان کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور دعا ہی صبر دے سکتی ہے، اور آنے والے سسٹم کے لیے، آنے والے علماء کے لیے، آنے والے لیڈر کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ سسٹم کو اچھا کرے۔ سخت ٹائم ہے، ہارڈ ٹائم ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ میں نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ ظہور آسان نہیں ہے، ظہور مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ ظہور ہوگا، بہت مشکل ہوگا، لیکن جس کا ایمان بہتر ہوگا وہ کھڑا رہے گا، جس کا ایمان نہیں ہوگا بھاگ جائے گا۔ تو بس اس بات سے ڈریں کہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہا ہو، کہیں مرتے وقت انسان باطل پہ نہ مرے، بس خاتمہ انسان کا بالخیر ہو، اپنے آپ کو انسان جوڑ کے رکھے اور اپنے آپ کو متصل کرے۔ بہرحال ویسے تو درس تھا، لیکن کیونکہ بہرحال مجلس سے ترحیم ہے، اور ہماری تو خیر کوئی حیثیت نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، لیکن ہر عالم گریہ اور بقا ہے، مشہد مقدس کربلا
نجف، سامرا، کاظمین، کم، ہر جگہ بہرحال ایک شوق کا عالم ہے اور ایک گریہ ہے اور ایک شدید شوق ہے. لیکن عزیزان محترم، جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو انسان بہت دردوں سے نکل جاتا ہے. میں بھی بہت دیر تک تو بڑا اسٹرانگ رہا، بڑا مضبوط رہا، اور میں نے ایک شوق کی حالت میں خاموش رہا. لیکن جیسے ہی میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو فون کیا تو وہ اتنا رو رہی تھی اور میں صبر نہ کر پایا. مجھے امام حسین یاد آیا، وہ وقت کہ جب امام حسین کی سواری نکل رہی تھی اور دیکھا کہ سواری سے کوئی بچی لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. امام نے دیکھا بچی ہے، امام نیچے اترے. وہ بچی جو صبح سے دیکھ رہی تھی کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اسے پتا تھا بچی کو کہ اب بابا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے. عزیزان محترم، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں. میں بہت صبر کیا، لیکن بیٹی کے معاملے میں مجھ سے بھی صبر نہ ہوا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت کربلا میں امام حسین سے بھی صبر نہیں ہوا. امام حسین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ گلے لگ کر بہت روئے، بڑا گریہ کیا. مقاتل میں یہی بیان ہوتا ہے کہ بچی نے امام سے یہی کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس لے جاؤ. مگر امام یہی جملے کوٹ ہوتے ہیں کہ امام نے فرمایا، بیٹا اب بہت دیر ہو گئی ہے. میں نے بھی یہی سوچا کہ جب امام صبر نہیں کر پائے تو ہم کتنا صبر کریں گے. جانے بہت رب بڑا سخت تھا انسان اپنی بیٹی کو، اور انسان ہے بہرحال، آپ جانتے ہیں جس کی بیٹیاں ہیں. چھوٹی بیٹی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملتی ہے، اور جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹی بیٹی آپ کو ملتی. یہ اللہ نے قانون بنایا ہے. کربلا میں بھی یہی ہوا، سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملی. امام نے گریہ کیا، روئے، مگر امام نے کچھ کہتے ہیں بچی کے کان میں کچھ کہا، خاموش ہو گئی بچی. عاشورہ ہو گئی. عزیزان محترم، میں نہیں پڑھ پاؤں گا کس طرح امام کے بدن کو اس بچی نے دیکھا ہوگا، کس طریقے سے یہ بچی شام غریبہ میں سر بریدہ بدن پر، سینے پر یہ بچی سوئی ہے. میں بیان نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں. بس میں اتنا کہوں گا کہ یہ بچی خاموش رہی ہے. مقاتل بیان نہیں کر پائے کہ اس بچی نے کوئی بات کی ہو رستے میں. بس یہ ملتا ہے کہ جناب زینب نے امام حسین کے سر سے یہ کہا، بھیا ہم سے بات نہیں کرتے، اپنی بچی سے تو بات کر لو. بچی خاموش ہے، اپنے باپ کے سر کو نیزے میں دیکھتی ہوئی جاتی ہے، خاموش رہی. بچی شام کے بازار میں بھی خاموش رہی، لیکن جیسے ہی دربار یزید میں پہنچی ہے، بچی نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر رکھا ہوا ہے، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی سے میرے بابا کے لبوں پر مار رہا ہے. مقتل کہتا ہے بچی چھپ چھپ کر یوں دیکھتی تھی یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بچی سے صبر نہ ہوا، جب شام کے زندان میں گئی ہے بچی نے کہا، بابا بابا بابا. جب شور بلند ہوا تو یزید نے کہا، جاؤ اس بچی کو اس کا بابا دے دو. ارے بھوک اور پیاس اور زندان میں بچی کے پاس ایک تشت آیا. ہاں آزاداران محترم، سب سے آخر میں بھی یہی بچی ملی تھی نا، سب سے پہلے بھی یہی بچی مل رہی ہے. جب سر سے کپڑا ہٹا تو بچی نے کیا دیکھا، خاک میں اٹی زلفیں، لبوں پر زخموں کے نشان تھے. بچی نے سر اٹھایا. ارے آپ بھی بیٹی والے ہیں نا، جب بہت دنوں بعد گھر جائیں گے، میں بھی جب گھر جاؤں گا بچی گلے لگے گی، اس بچی نے بہت دنوں بعد بابا کو دیکھا تھا. سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا،
بچی شروع ہو گئی بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے چل گئے بابا، بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے لگے بابا، بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی بابا، بابا بابا کرتے بچی خاموش ہو گئی۔ میرے غریب امام نے اسی جلتے ہوئے کرتے میں شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمیں زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار روز امام رہبر کی سلامتی کا صدقہ نکالتے تھے، آج صبح میں نے کہا پروردگار رہبر کو اعلیٰ علیین درجات عطا فرما، امت مسلمہ کو صبر کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو اس صدمے سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام باقی مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما، نظام اسلام کی سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ باقی شہید ہو گئے ہیں، خاص طور پہ انہی حالات میں ابھی پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ کر رہے تھے مظاہرین، تقریباً 33 جوان شہید ہو چکے ہیں اس ٹائم، کراچی میں، اسلام آباد، سکردو، گلگت میں۔ بہرحال عشق تھا، ان کو برداشت نہیں ہوا ان سے اپنے لیڈر کا یہ صدمہ، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس راستے پر جافشاں کر دیا۔ پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار وہ جو بچیاں کل اسکول میں 40 سے 80 بچے جو ہیں وہ تقریباً چھوٹے چھوٹے بچے، پروردگار ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان مشکل وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو متحد ہو کر دشمن اسلام کے سامنے مقاومت کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی آنے والی شخصیت ہے پروردگار اس کی حفاظت فرما، ہر طریقے کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔